دیر تک وہ ماحول کے زہر میں گرفتار رہے۔ پھر اوم کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، لتیکا تو؟ ہاں اوم، تو میرا بھائی ہے نا؟ میرے شریر کو چھوا ہے تو نے؟ بول، چھوا ہے میرے شریر کو؟ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اوم غرا کر بولا، یہ بھی میرا ایسا ہی بھائی ہے، مان سکتا ہے تو مان لے ورنہ بھاڑ میں جا، مجھے کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا من شانت ہے تو سارا سنسار شانت ہے۔ سلطان میرے بھائی، تم مجھے اپنی بہن کہو گے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لتیکا سچ مچ تم میرے لیے بہن جیسی ہو، اور دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا کہ میں پربھاتم نہیں ہوں۔ شری لال اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے میرے قدموں میں سر جھکاتے ہوئے کہا، سچ مچ تم جو کوئی بھی ہو دیوتا ہو، بھگوان تمہیں تمہاری اسی نیکی کا پھل دے، ہم سب سے بھول ہو گئی تھی۔ ارے پاپی، اب بھی پستول سیدھا کیے ہوئے کھڑا ہے، چل چرنوں میں جھک جا اس کے، جس نے ہمارا جیون بچا لیا ہے، جس نے ہمارے منہ کو کلنک لگنے سے بچا لیا ہے۔ ہے بھگوان، ہے بھگوان، کتنی بڑی بھول ہوئی تھی ہم سے۔ پھر اوم پرکاش اور رام پرکاش بھی ٹھیک ہو گئے۔ پربھاتم نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، میرے بھائی، تم میرے ہم شکل ہو، مگر افسوس میں تمہارے جیسا مہان نہیں ہوں۔ تم مہان بن سکتے ہو پربھاتم، بھگوان کی سوگند، کاش میں تمہارے جیسا ہو سکوں۔ تو کھل کر اس بات کا اعتراف کرو کہ تم لتیکا کو پاک سمجھتے ہو۔ بھگوان کی سوگند، وہ دیویوں کی طرح پاک ہے، مجھے یقین ہے۔ دوسری بات یہ پربھاتم کہ تم پرانی رنجشیں بھول کر لتیکا کو اپنا لو گے اور ان لوگوں کو کوئی دکھ نہ دو گے۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ تو بس سمجھ لو کہ تم ایک اچھے انسان بن گئے ہو۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ دونوں تمہیں کہاں ملے تھے؟ کون؟ رمبھو اور ترکھان؟ مجھے ایک ریلوے اسٹیشن پر ملے تھے، پکڑ لیا تھا مجھے پکڑنے والوں کی طرح۔ پاپیوں کے اندر نہ جانے کیسی شکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ان سے بچا نہ سکا، اور اس کے بعد یہ لوگ مجھے لے کر یہاں آ گئے۔ پر ایک بات بتاؤ سلطان۔ ہاں پوچھو۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اس کہانی سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یوں سمجھ لو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ کاش ہم بھی تمہارے کسی کام آ سکتے، پربھاتم بولا۔ اس کے بعد فضا بدل گئی تھی۔ اوم پرکاش، رام پرکاش اور شری لال بھی اب بے حد شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی پراسرار سی کیفیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شری لال جی۔ کہیے سلطان جی۔ شری لال نے شرمندگی سے دیکھا۔ دیکھیے، عزت بڑی نازک چیز ہوتی ہے۔ لتیکا جیسی معصوم لڑکی، جسے اب میں بڑے خلوص سے اپنی بہن کہہ سکتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ پربھاتم خوش نصیب ہے کہ اسے لتیکا جیسی بیوی ملی ہے۔ دیکھیے، انسان کی زبان کوئی نہیں روک سکتا۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ مجھے خاموشی سے یہاں سے باہر جانے کا راستہ بتا دیں۔ میں اتنی خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ جو چند افراد ان تمام باتوں کے رازدار ہیں، ان کے دل سے تو خیر ہم یہ بات نہیں نکال سکتے، لیکن بات زیادہ لوگوں میں پھیلنی نہیں چاہیے۔ مطلب؟ راج کنڈل ہے نا اس بستی کا نام؟ ہاں۔ رات کی تاریکی میں آپ مجھے راج کنڈل سے باہر جانے کا راستہ دکھا دیں، میں چلا جاؤں گا۔ پربھاتم، تم جس حیثیت سے یہاں آئے تھے، یعنی جس حیثیت سے مجھے لایا گیا تھا، اسی حیثیت سے یہاں مقیم ہو جائیں، اور کبھی یہ بات ظاہر نہ کی جائے کہ کبھی ان کے روپ میں کوئی دوسرا یہاں آیا تھا۔ شری لال نے ایک بار پھر مجھے شکر گزار نگاہوں سے دیکھا اور بولا، تم غیر ہو کر ہمارے لیے اتنی ہمدردی اپنے من میں رکھتے ہو۔ اب آپ کے لیے نہیں بلکہ لتیکا کے لیے، کیونکہ اس گھر میں میری ایک بہن موجود ہے۔ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ جو بتاؤں گا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں نے کہا۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ۔ نہیں شری لال جی، مجھے میری آگ میں جلنے دیجیے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ ایک سلگتا ہوا انسان ہوں جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ایک عذاب میں گرفتار ہوں۔ ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی ایک صاحب حیثیت انسان ہوں، لیکن انسان کی حیثیت موجودہ وقت کے لحاظ سے ہی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کو بتانا بیکار ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی کچھ تو؟ نہیں مہاراج، معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں نے کہا، اور بہرحال وہ لوگ میری خواہش کے مطابق تیار ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گیان چند، شری لال اور پربھاتم مجھے ساتھ لے کر نکلے تھے۔ خاصا لمبا سفر کیا تھا۔ راج کنڈل کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن میں یہاں سے نکل بھاگنا چاہتا تھا، تاکہ وقت تو ملے کچھ سوچنے کے لیے، کچھ سمجھنے کا موقع تو ملے تاکہ کچھ کر سکوں۔ بس اس عذاب کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ پہلے اس عذاب گھر سے نجات حاصل کر لوں، اس کے بعد کچھ سوچوں گا۔ طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ریل میں بٹھا دیا۔ زیادہ راہ کے لیے خاصی رقم وغیرہ بھی دی تھی انہوں نے۔ اس کے بعد جب ریل نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا تھا تو میں نے اپنے اندر ایک سکون محسوس کیا۔
اب ذرا اطمینان سے سوچنے کا موقع مل سکے گا کہ آگے کیا کروں۔ ٹرین کے تمام مسافر گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ ٹرین کہیں دور سے آ رہی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جائے گی۔ میں نے ان لوگوں سے بس یہی کہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکال دیں، بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور ان بیچاروں نے میری خواہش کی تکمیل کی تھی۔ بہرحال میں اونگتے ہوئے مسافروں کے درمیان سفر کرتا رہا۔ وہ سب گہری نیند سو رہے تھے، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ میں اپنی ہی مشکل میں گرفتار تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو اب حالات کیا دکھاتے ہیں۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی، پھر میری پلکیں بھی جڑنے لگی اور نیند کی مہربان دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح کو اس وقت آنکھ کھلی تھی جب ریل کی کھڑکی سے باہر اجالا پھوٹ رہا تھا۔ مسافر آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کھانے وغیرہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ریل کا ڈبہ پوری طرح کچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں نے آنکھوں وغیرہ کی صفائی کی اور اس کے بعد وہاں موجود لوگوں پر نظر ڈالی۔ تب مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ ماحول ناقابل فہم تھا۔ مسافر بڑے عجیب عجیب سے تھے، برقع پوش عورتیں یا پھر ساڑیوں میں ملبوس ہندو عورتیں، ہندو مرد، منڈے ہوئے سر جن کے درمیان چوٹیاں نظر آ رہی تھیں، لمبی داڑھیاں، سروں پر ترکی ٹوپیاں، شیروانیاں۔ ایسا ماحول تو نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں حیران نگاہوں سے ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر مجھے ایک اور احساس ہوا۔ یہاں پاکستان میں بھی میں ٹرینوں میں 2-4 بار سفر کر چکا تھا۔ یہ ٹرینیں اس طرح کی تو نہیں تھیں۔ یہ تو کچھ عجیب سی ٹرینیں تھیں، بالکل پرانے طرز کی، جیسے کبھی کبھی قدیم زمانے میں بنائی جانے والی فلموں کے ماحول میں دکھایا جاتا ہے۔ چکرا کر رہ گیا۔ یہ ملا جلا ماحول کم از کم یہاں پاکستان میں تو نہیں ہے۔ یہ ایک مسلم ملک تھا اور یہاں ہندو اتنی آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتے تھے۔ تو کیا راج کنڈل پاکستان میں واقع نہیں ہے؟ کیا میرے ساتھ کوئی بہت ہی بھیانک مذاق کیا گیا ہے؟ کیا مجھے کسی ایسی جگہ بھیج دیا گیا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ اس احساس نے ایک بار پھر میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ خداوند عالم، میں نے تو انسانوں کے ساتھ نیکیوں کا سلوک ہی کیا تھا، یہ میں کس عذاب میں گرفتار ہو گیا؟ کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ کم از کم مجھے اپنے گناہوں کا احساس تو ہو جائے، اس سے دل کو تسلی ہی ہوگی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جادو کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ہر شخص اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ رمبو اور ترکھان نے مجھے جس عذاب میں گرفتار کیا تھا، اس کا دین دھرم سے تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو بس ایک سحر تھا جس میں مجھے گرفتار کر دیا گیا تھا، اور جادو ہر شخص پر ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ نیا احساس بڑا روح فرزا تھا، اور میں انتہائی پریشان ہو کر ریل کے ڈبے میں موجود ایک ایک شخص کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی۔ اجنبی سا نام تھا اور میں نے اس سے پہلے اس اسٹیشن کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ اب تو دماغ کو بالکل ہی یقین ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کھڑکی سے باہر اشیاء فروخت کرنے والے آ گئے تھے۔ اس میں پوری بھاجی اور ناشتے کا سامان بھی تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں کم از کم پاکستان میں نہیں ہوں۔ بہرحال یہ سب کچھ تو بات کی بات تھی۔ بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ضروری تھا۔ میں نے ایک خوانچہ فروش سے پوری اور ترکاری خریدی اور اس کے بعد شری لال جی کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کر اسے دیے، لیکن پھر خود ہی میرا ہاتھ لرز گیا۔ میں جو کرنسی اسے دے رہا تھا وہ موجودہ وقت کی کرنسی نہیں تھی، بلکہ انگریز کے زمانے کی کرنسی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے نہ صرف قبول کر لیا گیا، بلکہ جو پیسے میری دی ہوئی کرنسی میں سے بچے وہ خوانچہ فروش نے مجھے واپس کیے، اور یہ رقم بھی اسی دور کی تھی جس کا اب نام و نشان نہیں تھا۔ حیرتوں کے جو پہاڑ مجھ پر ٹوٹ رہے تھے میرا دل ہی جانتا تھا۔ ایک ہی بات سوچی میں نے کہ میں اس قدر سحر زدہ ہوں کہ اب عقل و دانش سے کام لینا ایک بے مقصد عمل ہے، ورنہ پاگل ہو جاؤں گا۔ میں وہ نہیں کر سکوں گا جو کرنا چاہتا ہوں۔ ہوش و حواس قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بیت رہی ہے اس پر گزارا کروں، اور یہ دیکھوں کہ میری مصیبتوں کا یہ آغاز کس طرح انجام پذیر ہوتا ہے۔ ریل کچھ دیر کے بعد چل پڑی تھی۔ میں صبر و سکون سے ناشتہ کرتا رہا۔ دل و دماغ کی جو کیفیت تھی اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی کبھی تو دل چاہ رہا تھا کہ چلتی ٹرین سے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دوں۔ بس اپنی اسی کیفیت پر قابو پانا تھا، ورنہ اور کوئی مشکل بظاہر تو نہیں تھی۔ دل میں نہ جانے کیا کیا سوچیں آ رہی تھیں۔ لندن سے واپس ہی نہ آتا تو بہتر تھا۔ یہ کس عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں؟ اس عذاب کو خریدنے میں میرا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ بہرحال سارے معاملات سے گزرتا رہا۔ ناشتہ کر چکا تھا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے ایک بار پھر پرسکون ہو گیا۔ ٹرین کے مسافروں میں سے کسی سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بس یہ خواہش تھی کہ تنہائی مل جائے، سکون مل جائے، کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ میرا مستقبل کیا ہے۔
کیا اس عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے میرے پاس، یا پھر اسی میں جان گنوا بیٹھوں گا؟ جادو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اب تجربہ ہو رہا تھا۔ یہ ایک ٹھوس عمل ہے، اور انسان اگر سحر کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے واقعی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ خدا جانے اب کیا ہوگا، بس اسی احساس کا شکار تھا۔ کئی گھنٹے کا سفر طے ہو چکا تھا، اور اس وقت دن کے تقریباً 12:30 بجے تھے کہ ٹرین ایک بار پھر ایک اسٹیشن پر رکی، اور اسٹیشن پر میں نے ریاست بہاولپور کا نام دیکھا۔ میں ایک بار پھر اچھل پڑا۔ ریاست بہاولپور! دوسرے لمحے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دل و دماغ بری طرح بے چین ہو گئے تھے، اور میں دیوانہ وار اسٹیشن پر اتر آیا تھا۔ تو کیا تقدیر کے ستارے گردش سے نکل رہے ہیں؟ میں بہاولپور پہنچ گیا ہوں۔ میں نے ریلوے اسٹیشن پر اتر کر سوچا۔ ٹرین چند ہی لمحوں کے بعد آگے بڑھ گئی تھی، اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن یہاں بھی اسی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ بہاولپور اسٹیشن سے میں کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا، اور بائی روڈ بھی خاصا سفر کیا تھا میں نے، لیکن اسٹیشن تھا تو وہی، البتہ اس کی صورت کافی بدلی ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں خاصی زمین خالی پڑی ہوئی تھی، جبکہ میں نے جو بہاولپور اسٹیشن دیکھا تھا وہ ذرا بالکل مختلف قسم کا تھا۔ آبادی سے بھرپور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اتفاق سے میری نگاہوں میں رہ گئی تھیں۔ اس وقت ان کا وجود نہیں تھا۔ تاہم باہر نکل آیا۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر بہت کم افراد تھے۔ یہاں کا ماحول بھی بدلا ہوا تھا، البتہ تانگے موجود تھے۔ میں ایک تانگے کی جانب بڑھ گیا، اور پھر میں نے وہ جگہ بتا دی جہاں اعتماد بھائی رہتے تھے، جہاں نویدہ تھی، اور جہاں ماجھی میری زندگی تھی، اور تھوڑے دن پہلے ہی تو یہاں آیا تھا۔ تانگے والا تانگا لے کر چل پڑا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ اف میرے خدا، یہ سب کچھ وہ نہیں تھا جو میں دیکھ چکا تھا۔ یہ تو بڑا بدلا ہوا ماحول ہے۔ تو کیا میں ماضی میں چلا گیا ہوں؟ کیا ماضی کی کوئی فلم میرے سامنے چل رہی ہے؟ تانگا اس علاقے میں پہنچ گیا۔ تانگے والے نے پوچھا، بھائی صاحب کہاں جانا ہے؟ بس یہیں اتار دو، میں نے کہا، اور تانگے والے کو پیسے دے دیے۔ تانگے والا آگے بڑھ گیا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا تھا، لیکن اعتماد علی کا وہ مکان موجود نہیں تھا، نویدہ وہاں نہیں تھی، لیکن قرب و جوار میں کچھ نشانات ایسے مل رہے تھے جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ علاقہ وہی ہے، بس ذرا بدلے ہوئے انداز میں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ یہاں بھی میرے لیے وہی مشکلات موجود تھیں، وہی بہاولپور تھا، لیکن بدلا ہوا، بالکل بدلا ہوا۔ میرا وجود تہوبالا ہو کر رہ گیا، اور میں پریشان انداز میں ایک جانب بڑھ گیا۔ پھر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد میں ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ہی برگد کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جس کی ڈالیاں زمین کو چھو رہی تھیں۔ گوشہ عافیت سمجھ کر میں اس کے قریب پہنچ گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ قرب و جوار میں سناٹا سا پھیلا ہوا تھا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں سے آنسو لڑک کر رخساروں کو تر کر رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا، کیا کیا جائے؟ پریشانیاں تو انتہا تک پہنچی ہوئی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے لیے جینے کا کیا سامان ہے۔ یہاں آ گیا ہوں، اور یہ ماحول بڑا عجیب ہے، بہت ہی عجیب۔ دل میں نہ جانے کیا کیا تصورات آتے رہے تھے۔ قرب و جوار میں اکا دکا افراد آتے جاتے نظر آ جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص میرے سامنے آ کر رک گیا، اور میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بزرگ آدمی تھا، چہرے پر داڑھی تھی، ماتھے پر نماز کا نشان، اور چہرے کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میاں صاحب، کچھ درکار ہے؟ بزرگ نے سوال کیا، اور میں ان کے اس سوال کا مقصد سمجھ گیا۔ نہیں جناب، میں بھکاری نہیں ہوں۔ حیرت اسی بات پر تھی کہ آپ شکل سے بھکاری نظر نہیں آتے، لیکن اس طرح بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بس جناب، اپنی مشکل کا شکار ہوں۔ اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہے۔ کہیں باہر سے آئے ہو تم؟ جی ہاں، میرا نام غیاث علی ہے۔ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ؟ میں نے سوال کیا، اور وہ مسکرا کر میرے نزدیک اکڑوں بیٹھ گئے۔ عزیزی، ہر بات کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس دل چاہا آپ سے کچھ گفتگو کی جائے۔ معاف کرنا، بڑی عجیب سی بات ہے، زبردستی کسی کے سر پر پڑنا اچھا تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی یہ دل کم وقت بے چین کر دیتا ہے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہے، اپنے رخسار دیکھیے، آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کیا تو ان صاحب نے کہا، آپ کو میرا نام یاد ہے نا؟ جی، اور آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ سلطان ہے میرا نام، سلطان علی۔ سبحان اللہ، پیشانی پر سلطانوں ہی جیسی کیفیت ہے، انہوں نے کہا، اور میں غصیلی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا،
میرا مذاق اڑانا چاہتے ہیں آپ؟ خدا نخواستہ کیوں؟ تو پھر آپ مجھے سلطان کہہ رہے ہیں، سڑکوں کا سلطان؟ نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، مصیبت تو نبیوں اور ولیوں پر بھی پڑی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو نام کے سلطان ہو یا سچ مچ کے سلطان ہو؟ اگر آپ کی باتیں میری سمجھ میں آ جاتی تو میں آپ کو ان کا جواب دیتا۔ میں یہی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ مسلمان ہو، خدا کی ذات سے مایوس نہ ہونا۔ کیا عرض کر سکتا ہوں؟ کچھ عرض نہ کرو تو پھر فرمائیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر مناسب سمجھو تو اٹھو، میرے ساتھ چلو، مجھے شرف میزبانی بخشو، جب چاہو جہاں چاہو چلے جانا، میں روکوں گا نہیں۔ آپ مجھے لے جا کر مصیبتیں خریدیں گے جناب؟ براہ کرم اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، میں بے حد منحوس انسان ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عزیزی، یہی تو فرق ہے کفر و اسلام میں، یہ نحوست وغیرہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو امتحان میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ آپ خود بتائیے میاں، کیا اللہ تعالیٰ کسی کو منحوس بنا سکتا ہے؟ بھلا اپنے بندے کو جن سے وہ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ منحوس بنا کر انہیں دنیا میں بھیج سکتا ہے؟ میں ایک بار پھر آپ سے اپنے غریب خانے پر چلنے کی درخواست کرتا ہوں۔ سوچ لیا ہے آپ نے؟ ہاں، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے چلیے، میں یہاں بے سہارا ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا۔ اللہ کے سہارے سے بڑا سہارا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بندوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر کوئی خود کو بے سہارا سمجھے تو اس کا ساتھ دیا جائے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، غریب خانے میں زیادہ آسائشیں تو نہ مل سکیں گی، لیکن جو بھی دال دلیا موجود ہوگا پیش کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے واقعی ایک ہمدرد کی ضرورت تھی، میں نے کہا۔ پھر غیاث علی کے ساتھ ساتھ میں نے خاصا فاصلہ طے کیا اور غیاث علی صاحب ایک گلی میں پہنچ جانے کے بعد ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے جا کر رک گئے۔ دروازے پر دستک دی تو چند لمحات کے بعد دروازہ کھل گیا۔ سفید دوپٹے اور سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنے چہرے پر دوپٹہ درست کر لیا تو غیاث علی صاحب نے کہا، اندر آ جائیے سلطان میاں۔ میں ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا تو غیاث علی صاحب لڑکی سے بولے، رشیدہ، ان کا نام سلطان ہے۔ جی ابو۔ اور یہ ہمارے مہمان ہیں۔ جی ابو۔ آئیے میاں۔ چھوٹے سے مکان کے برآمدے میں ایک تخت پڑا ہوا تھا جس پر دری اور چادر بچھی ہوئی تھی۔ بزرگ مجھے لے کر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا، آپ سب سے پہلے یوں کیجئے کہ وہ سامنے غسل خانہ ہے، جا کر منہ ہاتھ دھو لیجئے، اپنا حلیہ درست کیجئے۔ رشیدہ، ذرا سلطان میاں کو کنگھا وغیرہ دو۔ رشیدہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ غسل خانے میں پہنچ کر میں نے واقعی پوری سنجیدگی کے ساتھ غسل کیا۔ ان تمام چیزوں کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ غیاث علی صاحب مجھے بہت نیک نفس انسان معلوم ہوتے تھے، ورنہ اجنبی غیروں کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کیا جا سکتا۔ حلیہ درست کرنے کے بعد میں باہر آیا تو غیاث علی صاحب تخت پر بیٹھے ہوئے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ماحول کا اندازہ لگایا۔ رشیدہ باورچی خانے میں تھی، جو غسل خانے کے عین سامنے صحن کی دوسری جانب تھا۔ وہ جلدی جلدی کچھ انتظامات کر رہی تھی، غالباً کھانے پینے کا بندوبست ہی ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے غیاث علی صاحب کے پاس پہنچ کر تخت کے ایک کونے پر بیٹھ گیا تو غیاث علی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو میاں، برا مت ماننا اگر ہم کچھ ایسی ویسی بات کہہ دیں، شاید ہمیں الفاظ کی تلاش نہیں آتی۔ اصل میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ آداب میزبانی ہوتے ہیں تو کچھ آداب مہمانی بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی میزبان تم سے مخلص ہو تو پھر اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کہیں کسی جگہ تکلف نہ کیا جائے۔ میں جانتا ہوں جناب۔ تو پھر آرام سے بیٹھو، تخت کے ایک کونے پہ اجنبیوں کی طرح بیٹھ جانا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا اور تھوڑا سا اوپر ہو کر دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، اب لگ رہے ہو کہ مہمان ہو ہی نہیں۔ ویسے سلطان میاں، معلومات تو تم سے کریں گے تمہارے بارے میں، لیکن بیٹے ایک بات کہیں۔ جی۔ مردوں کی آنکھ سے اگر آنسو ٹپک پڑیں تو یہ سمجھ لو کہ اس کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ میں خاموشی سے غیاث علی کی صورت دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، کبھی کبھی بے بسی اپنی آخری حدوں کو چھو لیتی ہے تو شاید آنکھیں ہی متاثر ہو جاتی ہیں۔ دیکھو، آنکھوں میں ہمیشہ آگ سجائے رکھو، یہی شان مردمی ہے۔ اگر یہ آگ آنسوؤں سے بجھ گئی تو سمجھ لو زندگی میں کچھ نہ کر پاؤ گے، چاہے یہ آگ کیسی ہی ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو اسے فنا کرنے پر تل جاؤ، اپنا بچاؤ کرنا بھی عبادت ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ اب ذرا کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھیں گے۔
اپنے بارے میں ہم تمہیں بتا دیں، کسی زمانے میں، مطلب یہ کہ خاصے عرصے پہلے کی بات ہے، سرکاری ملازم تھے۔ بس یوں سمجھ لو سرکاری ملازمت نہ کر پائے، پھر ملازمت چھوڑنے کے بعد کچھ ایسے کام شروع کر دیے جن سے کم از کم ضمیر مطمئن اور ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں۔ اللہ نے ساتھ دیا، بس ایک بیٹی ہے اس دنیا میں، اس کی ذمہ داری شانوں پر رہ گئی ہے۔ اہلیہ کا انتقال ہوئے بھی 7 سال گزر چکے ہیں، باپ بیٹی گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری کہانی ہے، اس لیے پہلے سے سنا دی کہ کہیں یہ نہ سمجھو کہ بس تمہاری ہی زبان کھولنے پر تل گئے تھے۔ میں خاموشی سے غیاث علی صاحب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اچھے انسان تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد رشیدہ نے ہمارے سامنے چھوٹا سا دسترخوان تخت پر بچھا دیا اور اس کے بعد سادہ سا کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا تو غیاث علی نے کہا، بسم اللہ کرو۔ میں نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ غیاث علی صاحب خود بھی میرے ساتھ شریک رہے اور رشیدہ پوری سادگی کے ساتھ کام کرتی رہی۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے برتن اٹھائے، دسترخوان سمیٹا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ بڑی منجھی ہوئی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے 1 2 بار اس کے چہرے پر نظریں بھی ڈالی تھیں، لیکن بس ایسا ہی انداز تھا کہ جیسے کسی کے بارے میں دل میں اچھے تاثرات ہوتے ہیں۔ چہرہ سادہ اور سپاٹ تھا، ویسے آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ خود اعتماد ہو۔ بہرحال میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ غیاث علی صاحب نے کہا، اور اب تکیہ منگوائے دیتا ہوں، یوں سمجھو یہی ہمارا ڈرائنگ روم ہے، یہی ڈائننگ روم اور یہی بیڈ روم۔ وہ آہستہ سے مسکرائے تو میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دیکھا نا کتنی دلکش مسکراہٹ ہے۔ بس میاں ہر حالت میں مسکراتے رہا کرو، مصیبتیں خود بخود شرمندہ ہو کر دور چلی جاتی ہیں۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ رشیدہ شاید کمرے میں جا بیٹھی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندر کھانا کھا رہی ہے۔ تب غیاث علی صاحب نے کہا، مناسب سمجھو گے اپنے بارے میں کچھ بتانا؟ میرا خیال ہے میں نے آپ سے وہی کہا تھا کہ مجھے ساتھ لے جانا آپ کے حق میں سود مند نہ ہوگا۔ آپ بہت جلد میری طرف سے بددل ہو جائیں گے۔ وجہ بتانا پسند کرو گے؟ اگر میں اپنے بارے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو وجہ خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ خیر، اب ہماری جو کیفیت ہوگی، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ تم اسے ہمارے لیے ہی چھوڑ دو اور اپنے طور پر اپنے آپ سے مخلص رہو؟ مطلب؟ میں نے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ اگر مناسب سمجھو تو سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ اس سے اصل میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں تمہاری بہتری کا کوئی نقطہ آ جائے۔ سمجھ رہے ہو نا ہماری بات؟ جی غیاث علی صاحب۔ تو پھر بتانا پسند کرو گے؟ اپنے بارے میں بتانے سے پہلے، بلکہ شاید درمیان میں بھی کچھ سوالات میں آپ سے کرتا رہوں، ہم خلوص سے جواب دیں گے۔ غیاث علی صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں کچھ لمحے سوچ میں ڈوبا رہا۔ اپنے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے میں یہ جان لینا چاہتا تھا کہ غیاث علی صاحب میری باتوں پر یقین کریں گے کہ نہیں۔ چنانچہ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل کام ہوتا ہے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست۔ آپ ازراہ انسانیت مجھے اس لیے اس درخت کے نیچے سے اٹھا کر لے آئے کہ میرے رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ انسان کی انسان سے اس قدر ہمدردی تو بہرحال ہونی ہی چاہیے کہ یہ قدرت کی دین ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے تجربات غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ ممکن ہے کہ آپ کو بعد میں اس بات کا افسوس ہو کہ آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کا یہ سلوک کیوں کیا۔ غیاث علی صاحب نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، دیکھو میاں، انسان کے دل میں اگر سچائی ہو اور اس سچائی کا اسے کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اصولی طور پر اسے اللہ کی طرف سے امتحان کہا جا سکتا ہے، اس پر افسوس نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور پھر میری عمر دیکھو، ظاہر ہے دنیا دیکھی ہے میں نے، انسانوں کی شناخت بھی ہے مجھے۔ پھر میں تم سے یہ کہوں کہ تم نے مجھے دیکھ کر آنسو نہیں بہائے تھے، بلکہ یہ آنسو پہلے سے تمہاری آنکھوں میں تھے، اور آنسوؤں کے بارے میں جانتے ہو کیا چیز ہوتی ہے؟ آنسو صرف اسی آنکھ سے گرتے ہیں جس دل میں گداز ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اور جب دل میں گداز ہوتا ہے تو انسان کم از کم برائیوں کی اس انتہا تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہو سکتا ہے تمہیں میرے ان الفاظ سے اختلاف ہو، لیکن میرا یہی نظریہ ہے۔ دوسرا سوال، میں نے کہا، پوچھو۔ جو کچھ میں بتاؤں گا آپ کو، آپ اسے سچ تصور کر لیں گے؟ بسم اللہ کرو۔ بسم اللہ کہہ کر جو کچھ کہو گے اسے پورے ایمان کے ساتھ سچ سمجھوں گا۔ تیسرا سوال، میں نے کہا اور غیاث علی مسکرا پڑے۔ ہاں ہاں ضرور۔ یہ کون سا سن ہے؟ میں نے پوچھا اور وہ میرے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، پھر بولے، 1929۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور تھا کہ اب غیاث علی صاحب کو بتاؤں گا
کہ میں 1997 کا انسان ہوں تو لطف آئے گا۔ بہرحال میں نے خاموشی اختیار کی اور چند لمحات کے بعد کہا، تو پھر میرے پہلے الفاظ سنیے آپ۔ میرا سن پیدائش 1955 ہے۔ غیاث علی صاحب ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، پھر بولے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ 23 اگست 1955 کو میں اس دنیا میں آیا تھا۔ 55 سے تمہاری کیا مراد ہے؟ 50 اور 5؟ خدا کی پناہ، آگے کہو۔ غیاث علی صاحب حیرانی سے بولے، میرے والد رحمان علی صاحب فاروق آباد نامی جگہ میں رہتے تھے۔ میری والدہ کا تعلق کراچی سے تھا۔ میں اپنے والد کی دوسری بیوی کی اولاد ہوں۔ 1955 میں کراچی میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ایک عرصہ گزارا اور پھر میرے والد نے میرے سوتیلے بہن بھائیوں اور ماں کی وجہ سے لندن بھیج دیا کیونکہ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ 1955 کی پیدائش ہے میری۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ میرے ان الفاظ کے لیے کیا کہیں گے جبکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سن 1929 ہے؟ غیاث علی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے لطف آنے لگا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب ان کی کھوپڑی بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہوگی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، لندن میں قیام تھا میرا، تعلیم حاصل کر رہا تھا اور وہاں سے میں نے بہترین تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اپنے والد کی گمشدگی سے پریشان ہو کر واپس کراچی آیا۔ کراچی سے فاروق آباد پہنچا جہاں سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں سے بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد حالات نے مجھے بہت سے عجیب و غریب چکر دیے۔ کراچی واپس پہنچا اور فاروق آباد میں میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں نے چندریا کا واقعہ، پھر رمبو اور ترکھان، اس کے بعد بہاولپور کی آمد، پھر کراچی میں اپنا کاروبار اور ان تمام تفصیلات کے بارے میں بتایا جو میری اب تک کہانی میں شامل تھیں۔ اور اب غیاث علی صاحب کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ غالباً وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے اس جھوٹ کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ 1929 میں جی رہے تھے اور میں 1997 کا آدمی تھا۔ وہ کسی طور پر اس پر یقین نہیں کر سکتے تھے کہ میں ماضی میں آ گیا ہوں۔ میں نے ایک ایک تفصیل انہیں بتائی، کوئی بات نہیں چھپائی تھی میں نے، اور وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے میری یہ تفصیل سن رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے راج کنڈل اور پھر وہاں سے بہاولپور تک آنے کا ذکر کیا اور غیاث علی صاحب چونک پڑے۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر کہا، کیا نام بتایا تم نے راج کنڈل میں اس شخص کا؟ شری لال۔ اوہو، شری لال کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ راج کنڈل تو یہاں ہے، مگر تم جو کہہ رہے ہو برخوردار، یقین کرو، اگر اس پر یقین کر لوں تو شاید میرے دل کی حرکت بند ہی ہو جائے۔ میں قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ میں نے کہا، آپ میری باتوں کو 100% درست سمجھیں غیاث علی صاحب، کیونکہ میں آپ کی زندگی کا خواہاں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ زندہ سلامت رہیں، اپنی بیٹی کی سرپرست رہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وہاں سے لا کر یہاں پر میرے لیے کم از کم یہ جگہ منتخب کی، لیکن یہ بات میری بھی سن لیں کہ آپ میری کہانی کا ایک ایک لفظ سچا ہے، بالکل سچ کہا ہے میں نے۔ غیاث علی صاحب کچھ نہ بول سکے تھے۔ تمام تفصیلات سنانے کے بعد میں نے کہا، تو اب اجازت دیں گے مجھے آپ؟ ارے بیٹھو، کیا بات کر رہے ہو؟ اب بھی بٹھائیں گے آپ مجھے اس شاندار جھوٹ کے بعد؟ جھوٹ؟ غیاث علی نے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا، پھر آہستہ سے بولے، سلطان میاں دیکھو، تم یہاں آئے ہو، کسی بددلی کا شکار مت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو تم یہ کہانی سناتے وہ یقین نہ کرتا۔ یہ 1929 ہے اور تم 50 سال بعد کی بات کر رہے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب کچھ تو… غیاث علی صاحب جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر غور و فکر کی پرچھائیاں رقصہ تھیں۔ کافی دیر تک وہ غور کرتے رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعات دماغ کی چولیں ہلائے دے رہے ہیں۔ جسے بھی سناؤ گے وہ انگشت بدنداں رہ جائے گا، یہ سوچ کر کہ 50 سال بعد کا نوجوان اس کے سامنے موجود ہے، لیکن کارخانہ قدرت میں نہ جانے کیسے کیسے نادر روزگار واقعات موجود ہیں۔ ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال اس بات پر اطمینان رکھو کہ نہ میں تمہیں دیوانہ سمجھتا ہوں اور نہ ہی یہ سوچ رہا ہوں کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ پہلا اطمینان یہ کر لو اپنے دل میں۔ دوسری بات میں تم سے یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا وقت سکون کے ساتھ گزار لو۔ میں خود اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ ایسے معاملات میں کوئی واقفیت نہیں رکھتا، لیکن میرے مرشد ہیں مولوی غلام نبی، اللہ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا، کم از کم وہ تمہاری رہنمائی تو کریں گے۔ میں نے خاموشی سے گردن جھکا دی تھی اور یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ میں غیاث علی صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔
بہرحال یہ گھر میرے لیے اچھی پناہ گاہ ثابت ہوا تھا، اور کچھ نہیں تھا تو کم از کم یہ تو تھا کہ ایک جگہ مجھے یکسو ہو کر سوچنے کا موقع مل سکا تھا۔ غیاث علی صاحب بہت ہی نیک نفس انسان تھے، بے غرض اور بے لوث۔ رشیدہ بھی اتنی ہی صاف ذہن کی مالک تھی۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے بھائی جان کہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دل میں بڑی تڑپ تھی، کیا بھری پوری دنیا چھوڑ کر آیا ہوں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک انوکھے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ بہرحال 3-4 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے میری بڑی دلجوئی کی۔ ایک ایک فرد مجھے یاد آتا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ لیکن رونا بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے، دل روتا رہے لیکن اس کے آنسو آنکھوں تک نہ پہنچے، یہ ایک مرد کی شان ہوتی ہے۔ بمشکل تمام میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ پھر ایک دن غیاث علی صاحب نے کہا، اصل میں ہفتے میں 3 دن مولوی صاحب فارغ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا کچھ اصول بنا رکھا ہے۔ منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ مصروف رہتے ہیں اور پھر ہفتہ اتوار پیر تک ذرا فرصت ہوتی ہے۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جی، تو پھر تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں ان کے پاس۔ دعائیں تو بہت مانگ رہا ہوں تمہارے لیے، لیکن باقی کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ میں تیار ہو گیا اور غیاث علی صاحب مجھے لے کر چل پڑے۔ میرے دل میں کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ اپنے آپ پر غور کرتا تو واقعی سب کچھ ایک عجوبہ معلوم ہوتا۔ میں نے ٹائم مشین کے ذریعے انسان کے ماضی میں جانے کی کئی فلمی کہانیاں دیکھی تھیں، وہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن میں خود بغیر کسی ٹائم مشین کے اس طرح ماضی میں پہنچ جاؤں گا، ایسا تصور کبھی ذہن میں نہیں جاگا تھا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم سفر کرتے رہے۔ افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اب بھی بہاولپور کی کچھ سڑکیں اور گلیاں ایسی تھیں جنہیں میں اس دور کی گلیاں کہہ سکتا تھا جس میں بہاولپور میں داخل ہوا تھا۔ ساری چیزیں شناسائی کا اظہار کر رہی تھیں، لیکن یہ سوچ کر ہنسی آتی تھی کہ اعتماد علی صاحب، نویدہ، فاروق آباد والے بہت سے لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، وہ بعد میں پیدا ہوں گے اور اس کے بعد اپنی دنیا آباد کریں گے۔ سارے کے سارے کردار مستقبل میں چلے گئے تھے۔ کیا مزے کی بات تھی۔ پیچ در پیچ گلیاں طے کرتے ہوئے بالآخر ہم ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی تو ایک 11-12 سالہ بچے نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھنے لگا۔ پھر شاید اس نے غیاث علی صاحب کو پہچان لیا تھا، کہنے لگا، جی چچا میاں کیا بات ہے، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ وہ مسجد گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے نا چچا میاں۔ نہیں بیٹے، مولوی صاحب کے ساتھ ہی آئیں گے، غیاث علی نے جواب دیا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی مسجد کے سامنے پہنچے اور کہنے لگے، وقت تو نہیں ہے لیکن آ گئے ہوں گے، آؤ۔ ہم خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک طرف حجرہ بنا ہوا تھا اور اس حجرے میں ایک دبلے پتلے بدن والے دراز قامت بارش شخص موجود تھے جو کچھ لوگوں سے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر ہمیں دیکھا، آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور پھر ایک طرف انگلی سے اشارہ کر دیا۔ غیاث علی صاحب مجھے لے کر وہاں بیٹھ گئے۔ میں دور سے مولوی غلام نبی کا جائزہ لیتا رہا۔ چہرے پر نور چھایا ہوا تھا اور آنکھوں سے احساس ہوتا تھا کہ گہری سوچوں کے مالک ہیں۔ کافی دیر تک وہ ان لوگوں سے گفتگو کرتے رہے اور پھر جب وہ لوگ رخصت ہو گئے تو وہ خود ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ معاف کرنا غیاث علی، کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا ان بیچاروں کا جس کی وجہ سے اتنا وقت صرف کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں ہے مرشد، یہ بیچارے ایک مشکل کا شکار ہیں، ان کے لیے مدد درکار ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ یہ بتاؤ کیا چائے وغیرہ کا بندوبست کروں؟ نہیں مرشد، ظاہر ہے یہاں یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر چلو گھر چلتے ہیں، ابھی تو خاصا وقت ہے نماز میں، دوبارہ واپس آ جائیں گے، یہاں تو کوئی نہ کوئی آتا ہی رہے گا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ایک بار پھر ہم وہاں سے واپس پلٹے اور مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تمام کا تمام ماحول پرانے طرز کا تھا۔ بیٹھک بنی ہوئی تھی اور اس بیٹھک میں مولوی غلام نبی نے ہمیں ایک تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود ہمارے سامنے ایک مونڈھے پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، ہاں میاں کہو کیا بات ہے؟ ایسی عجیب بات ہے مرشد کہ بس میں کیا عرض کروں، سوچ کر دماغ معطل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، بہت سی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ سلطان میاں تم خود ہی مولوی صاحب کو ساری تفصیل بتاؤ، غیاث علی نے کہا، اور ایک بار پھر مجھے اپنی عجیب و غریب کہانی دہرانا پڑی۔ مولوی غلام نبی نے آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر کئی مرتبہ میں نے انہیں چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح آنکھیں کھولتے اور بند کرتے رہے، یہاں تک کہ میں اپنی کہانی کے اختتام تک پہنچ گیا۔ میں نے مولوی غلام نبی کی صورت دیکھی، ان کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، دیکھو میاں، جادو برحق ہے،
نسل شیطان بھی تو آخر اس کائنات میں موجود ہے، اور شیطان کی اولاد شیطانی عمل ہی کر سکتی ہے۔ اب اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کس شکل میں موجود ہے۔ برا نہ ماننا بیٹے، اگر تم غور کرو تو نسل شیطان کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے۔ جو بھی شیطانی عمل کرے ہم اسے شیطان زادہ کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات خاندانی پس منظر کچھ نہیں رہتا، ہر انسان کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے، اور اس عمل کے مطابقت میں ہم اسے درجے دے سکتے ہیں۔ اگر چودھری صفدر علی نے یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ وہی شیطان کہلائے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ رہا رمبھو اور ترکھان کا، تو بہرحال وہ بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں۔ مرشد، کیا یہ سب روحوں کے لیے ممکن ہے؟ غیاث علی نے سوال کیا، اور مولوی غلام نبی سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے، دیکھو، برائی کو بھی بڑی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ شیطانی روحیں جو کسی انتقام پر آمادہ ہو جاتی ہیں اپنی طور پر قوتیں حاصل کرتی ہیں، اور ان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی عمل کا کوئی توڑ نہ ہو، لیکن مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ البتہ ایک بات میرے لیے باعث تقویت ہے۔ وہ کیا مرشد؟ دیکھو میاں، یہ تو خیر ایک حقیقت ہے کہ خدا نخواستہ ہم ہندو عقیدے آواگون سے ایک ذرہ بھر اتفاق کریں تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کلام الہی میں اس بات کی نفی ہے۔ ذات باری کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور وہی فیصلے ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ اپنے دادا کے ہم شکل پیدا ہو گئے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، صورتیں اسی طرح تشکیل پاتی ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ ان کا نام چودھری صفدر علی نہیں بلکہ چودھری سلطان علی ہے، اور رب العالمین چودھری سلطان علی کو چودھری صفدر علی کے گناہوں کی سزا کیوں دے گا؟ یہ تو در حقیقت بے گناہ ہیں، اور یہاں ان شیطانی روحوں سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ ایک غلط انسان کو سزا دینے پر تل گئے ہیں، اور ذات باری کسی بے گناہ کو سزاؤں کا شکار نہیں کر سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی بے گناہ ایک گناہ گار کے عمل کا شکار ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی اس طرح کے لمحات آ جاتے ہیں، ہمارے پاس بس یہی ایک اہم نقطہ ہے کہ قصور سلطان علی کا نہیں ہے بلکہ چودھری صفدر علی کا ہے۔ ہاں، اگر کچھ ذمہ داریاں ان پر عائد ہو گئی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کیسی ذمہ داریاں؟ میری طرف سے غیاث علی ہی سوالات کیے جا رہے تھے۔ مولوی غلام نبی کچھ لمحے تک سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے کہا، تشریح نہیں کر سکتا ابھی، چند روز دے دو مجھے۔ میرا خیال ہے آئندہ ہفتے کو تم مجھ سے ملاقات کرو، اور میاں تمہیں ایک بات بتا دوں میں، یہ لمحات بے شک تم پر گزر رہے ہیں لیکن ٹل جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی بہت پریشانیاں اٹھانا پڑی تمہیں، ہم تمہارے لیے دعا گو ہیں۔ جی مولوی صاحب، میں نے جواب دیا، بد دل نہ ہونا، بد دلی بھی گناہ ہے، تم بے گناہ ہو، تمہاری بے گناہی کی تحریریں موجود ہیں، بس تھوڑا سا وقت بے شک مشکل ہے، لیکن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مولوی غلام نبی نے کچھ ایسی باتیں کی کہ نہ جانے کیوں میرے دل کو ٹھارس سی ہو گئی۔ پھر جب ہم وہاں سے پلٹے تو میرے اندر کچھ خوشگوار کیفیتیں بھی تھیں۔ واپس گھر آ گئے۔ غیاث علی صاحب نے غالباً یہ بات محسوس کر لی تھی کہ آج میں ذہنی طور پر کچھ معتدل ہوں۔ سوچتا رہا، غور کرتا رہا۔ رشیدہ آ گئی تھی، اس نے کہا، بھائی جان بادل ہو رہے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ کچھ پکوان پکائے جائیں، جیسا تم مناسب سمجھو رشیدہ۔ ابو تو جا رہے ہیں، آپ آ جائیے، باورچی خانے کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس نے کہا، اور میں نے اس کی یہ معصوم خواہش قبول کر لی۔ ہم باورچی خانے کے پاس پہنچ گئے۔ رشیدہ کام کرنے لگی۔ اس نے میرے لیے ایک مونڈھا ڈال دیا تھا۔ آج وہ کچھ زیادہ مطمئن اور مسرور نظر آ رہی تھی۔ غالباً یہ میرے بدلے ہوئے موڈ کا نتیجہ بھی تھا۔ وہ کہنے لگی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو سب کچھ معلوم ہی ہے۔ خیر، گہری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کا ایک گھر تھا، تمام لوگ تھے، اور آپ ان کے درمیان زندگی گزارتے تھے۔ کچھ بتائیں گے مجھے ان لوگوں کے بارے میں؟ میرے دل میں حسرتوں نے سر ابھارا، عجیب و غریب کیفیات کا شکار تھا میں۔ محبتیں ملی بھی تھیں اور نہیں بھی ملی تھیں۔ رشیدہ کو میں نے اس بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ہاں رشیدہ، سب کچھ تھا، بہت سے لوگ تھے اور مجھ سے محبت بھی کرتے تھے۔ ماں تو بچپن میں ہی مر گئی تھی، لیکن بعد میں زندگی کو جو سہارے ملے اس میں کئی کردار شامل تھے۔ مثلاً میرے نانا نانی، ماموں ممانی، ماموزاد بھائی، اور پھر کچھ اور شخصیتیں۔ رشیدہ کی آنکھوں میں شرارت ابھر آئی۔ اس نے کہا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ بھابھی جان نہیں تھی، لیکن بھائی جان، بھابھی جان کا کوئی تصور تھا؟ ایک بار پھر میرے دل پر گھونسا لگا۔ ماجھی، وہ نہ جانے کیسے کیسے احساسات رکھتی تھی، اور اب نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا۔ لیکن بہرحال اس کی رسوائی مجھے گوارا نہ تھی۔
میں خاموشی سے سوچتا رہا۔ رشیدہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں غیاث علی صاحب واپس آ گئے اور بات ٹل گئی۔ ہم کھانے پینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ دوسرا دن گزرا، میری سوچیں میرے ہمراہ تھیں۔ باقی سارا جو کچھ تھا وہ تو تھا ہی، لیکن مولوی غلام نبی صاحب نے ایک بات بڑے پتے کی کہی تھی جس نے غالباً لاشعوری طور پر میرے احساسات کو تقویت بخشی تھی۔ اللہ کی ذات پر مجھے بھی اعتماد کامل ہے۔ میں نے سوچا کہ واقعی کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو تو نہیں ملنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی سزا دیتا بھی نہیں ہے۔ بھلا اس کے ہاں کسی بھول کا کیا سوال؟ کیا مجھے یہاں رک کر اس صورتحال کا انتظار کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے مولوی غلام نبی مجھے کچھ بتائیں، لیکن جو نیا تصور میرے ذہن میں ابھرا تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے اور میں ماضی میں 50 سال پیچھے چلا گیا ہوں، تو کیا اس 50 سال پیچھے کی کہانیوں میں چودھری صفدر علی کی کہانی شامل نہیں ہوگی؟ جس طرح بہاولپور آیا ہوں اور قدیم بہاولپور میری نگاہوں میں ہے، اسی طرح سمسٹا کا وہ قدیم ماحول بھی یقینی طور پر کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ہوگا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں وہاں پہنچا تھا اور لوگوں نے مجھے چودھری صفدر کا ہم شکل دیکھ کر میرے ساتھ نفرت کا برتاؤ کیا تھا۔ کیا اس وقت صورتحال میں کوئی ایسی شکل ممکن نہیں ہے؟ غیاث علی صاحب کی محبت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مولوی غلام نبی صاحب نے 1 ہفتے کے بعد ملاقات کا وقت دیا تھا۔ اس دوران کیوں نہ سمسٹا کا جائزہ لے لوں، لیکن چھپ کر جانا مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ غیاث علی صاحب سے اس کی اجازت لے لی جائے، بات کر لی جائے اس سلسلے میں۔ رات کے کھانے پر میں نے غیاث علی صاحب سے کہا، غیاث علی صاحب، میرے ذہن میں خیال ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں سلطان میاں، کہو کیا بات ہے؟ غیاث علی صاحب، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہاں بہاولپور میں ایک گھر تھا میری سوتیلی بہن نویدہ کا گھر، جس کے شوہر کا نام اعتماد علی تھا، اور میرے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے تھے۔ ہاں، اور اسی طرح میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں سمسٹا جا کر چودھری صفدر علی کی حویلی دیکھ چکا ہوں، اور وہاں بھی مجھے انتہائی پراسرار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں بالکل، میرے دل میں یہ خواہش ابھری ہے کہ اس دوران سمسٹا جا کر کیوں نہ چودھری صفدر علی کا جائزہ بھی لوں۔ غیاث علی صاحب بھنچکے سے ہو کر مجھے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو تمہارے دادا تو اس وقت واقعی وہاں زندہ سلامت موجود ہوں گے، یعنی ماضی کے ان لمحات میں جب وہ وہاں رہتے تھے؟ جی ہاں بالکل۔ انوکھا خیال ہے۔ جی، جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ اور مولوی غلام نبی صاحب، ان سے تو ہفتے کے دن ملاقات کرنی ہے، جب تک واپس آ جاؤں گا۔ کاش میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا، لیکن ظاہر ہے میری ذمہ داریاں مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہاں جو کچھ میرے ساتھ پیش آئے گا اس کی اطلاع میں آپ کو دوں گا۔ میں نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ، ہو آؤ، لیکن بیٹی ذرا احتیاط رکھنا، تمہیں اندازہ ہے کہ وقت کس طرح تمہارا مخالف ہو رہا ہے۔ جی میں جانتا ہوں۔ پھر میں تمہیں سپرد خدا کرتا ہوں۔ کب جاؤ گے؟ کل۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ، غیاث علی صاحب نے کہا، اور دوسرے دن میں تیاریاں کرنے کے بعد سمسٹا کے لیے روانہ ہو گیا، اور یہ فاصلہ مختصر کر کے اس انوکھی بستی میں داخل ہو گیا جہاں میرے دادا نے اپنی برائیوں کا آغاز کیا تھا، اور جہاں میں 50 سال پہلے کے ماحول میں موجود تھا۔ سوچ کر ہی دماغ پریشان ہو جاتا تھا، لیکن نگاہوں کے سامنے بھی جو کچھ آتا تھا وہ تصدیق کرتا تھا کہ میں ماضی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ انتہائی قدیم، انتہائی پسماندہ آبادی، تاحد نظر بکھرے چھوٹے چھوٹے ہرے بھرے کھیت، درخت، معصوم معصوم انسانوں کے چھوٹے چھوٹے گھر، زندگی کی سہولتوں سے محروم۔ اس وقت بھی جب میں نے یہ آبادی دیکھی تھی تو یہاں بہت زیادہ خوشحالی نظر نہیں آتی تھی، لیکن ماحول بہت مختلف تھا۔ آبادی خاصی بڑھ چکی تھی اور طرز زندگی میں خاصی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، جبکہ اس وقت وہ سب کچھ بہت عجیب و غریب نظر آ رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، وہ جگہ بھی مجھے یاد تھی جہاں میرے کارندے کا مکان تھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ میں حیرت کے عالم میں ایک ایک منظر دیکھتا رہا۔ بہرحال حقیقتوں کا احساس کرنے ہی یہاں پہنچا تھا، اور اب ان حقیقتوں کا سامنا کرنا تھا، چنانچہ صبر و سکون سے چلتا رہا۔ پہلے اس آبادی کے گلی کوچے بازار دیکھے، ایسی جگہ تلاش کی جہاں اپنے لیے گنجائش پیدا کر سکوں۔ تقسیم سے پہلے کی آبادی تھی، ہندو مسلمان مشترک رہ رہے تھے، زیادہ تر زراعت ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی دکانیں، ناہموار گلیاں اور بازار، بوسیدہ مکانات۔ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں غربت کا دور دورہ ہے۔ نان بائی کی ایک دکان تلاش کی، تندور لگا ہوا تھا، ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔
میں نے اندر داخل ہونے کے بعد ایک میز سنبھال لی اور ٹوٹی پھوٹی بینچ پر بیٹھ کر کھانا طلب کیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ابھی تک کسی نے مجھ پر غور نہیں کیا تھا، ویسے یہ تصور بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ پھر میں نے نان بائی سے سالن اور روٹی طلب کی اور پہلی بار نان بائی نے میری صورت دیکھی۔ سامنے لگی ہوئی دیگ کھلی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تانبے کا کفگیر پکڑے ہوئے وہ سالن نکال رہا تھا۔ میری صورت دیکھ کر کفگیر اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور دیگ میں جا گری۔ نان بائی کے چہرے پر شدید خوف کے آثار بکھر گئے تھے۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس پر یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی ہے، لیکن وہ بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جھک جھک کر مجھے سلام کرنے لگا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، چودھری صاحب، چودھری صاحب، خادم ہیں جی آپ کے، غلام ہیں جی آپ کے، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے چودھری صاحب۔ تب فوراً ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ میری صورت اس کے لیے باعث حیرت بنی ہے۔ میں نے اس سے کہا، بھائی کیا سمجھ رہے ہو تم مجھے؟ چودھری صاحب، بات سنو، میں کوئی چودھری وودھری نہیں ہوں، ایک مسافر ہوں جو کہیں اور سے یہاں آیا ہوں، کھانا مانگ رہا ہوں تم سے، پیسے بھی دے رہا ہوں۔ معاف کر دیجیے چودھری صاحب، معاف کر دیجیے، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہمیں عزت دے رہے ہیں یا پھر کوئی سزا دینے آئے ہیں۔ میں صرف کھانا کھانے آیا ہوں اور تم مجھے کھانا دو، میں نے کرخت لہجے میں کہا اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ نان بھائی مجھے دیکھتا رہا، پھر بڑی مشکل سے اس نے اپنے حواس سنبھالے اور نہ جانے کیا کیا جتن کرنے کے بعد خود روٹی اور سالن لے کر میری جانب دوڑتا ہوا آیا اور اس نے میرے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ کا غلام ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے وفاداروں میں سے ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے کہا۔ اس تصور نے میرے ذہن کو تقدر کا شکار کر دیا تھا کہ وہ مجھے چودھری صفدر علی سمجھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ حیرت بھی کہ ایک خوشگوار حیرت، کیا ہی دلچسپ بات ہے۔ ویسے شکر تھا کہ ابھی تک بستی کے دوسرے لوگوں نے مجھ پر غور نہیں کیا تھا، ورنہ یہ تو اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ مجھے اس کے لیے محتاط رہنا پڑے گا۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلدی سے اٹھا، پیسے نکال کر اس کے سامنے رکھے اور آگے بڑھ گیا۔ جب تک میں وہاں موجود رہا تھا، نائن بائی کی حالت خراب رہی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ مجھے آبادی کے دوسرے لوگوں سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ یہ ہنگامہ خیزی جاری رہے گی۔ سو میں نے ایسا ہی کیا اور بچتا بچاتا کھیتوں کی جانب نکل آیا۔ دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کہیں کہیں کھیتوں پر لوگ کام کر رہے تھے۔ میں ایک کھیت کے کنارے کنارے چلنے لگا اور پھر ایک جگہ رک گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لمبے کھیتوں کے درمیان کوئی کام کر رہا ہے۔ تھک گیا تھا، ایک جگہ بیٹھ گیا۔ درخت اگا ہوا تھا، بہت وسیع اور گھنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے تنے سے پشت لگائی جا سکتی تھی۔ تب میں نے اس کے نیچے اگی ہوئی گھاس کو دیکھا اور اس کے درمیان ایک انسانی وجود بھی مجھے نظر آیا۔ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد میں نے ایک عورت کو دیکھا، تقریباً 32 یا 35 سال کی عمر ہوگی، صحت مند، تندرست اور خوش شکل تھی۔ ہاتھ میں کھیت کاٹنے والا اوزار موجود تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر میں ڈر گیا۔ وہ مجھے گھورتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے بدن پر پہنے ہوئے لباس کا پلو کمر سے کسا اور دانت پیستی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ بھگوان کی سوگند، جیون میں بھگوان سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جو مانگوں گی اس طرح مل جائے گا۔ وہ درانتی سیدھی کیے میری جانب بڑھی اور اس کا خون خوار انداز دیکھ کر میں جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بھاگنا مت پاپی، مرد کا بچہ ہے تو بھاگنا مت، عورت ہوں میں تیرے سامنے، بزدل کمینے چوہے، میں تجھے بھاگنے نہیں دوں گی۔ آج بھگوان نے میرے من کو شانتی دی ہے، وہ کیا ہے اس نے جو میں نہ جانے کب سے چاہ رہی تھی۔ تیرا ستیہ ناس پاپی ہتھیارے، زندہ نہیں چھوڑوں گی تمہیں، اس نے کہا اور غرا کر مجھ پر لپک پڑی۔ ارے باپ رے، میرے منہ سے نکلا۔ درخت اگر درمیان میں نہ ہوتا تو واقعی وہ مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑی تیز دھار چمکدار دھرانتی سے میرے 2 ٹکڑے ہی کر دیتی۔ اس کی طاقت کا اندازہ مجھے اس بات سے ہو ہی گیا تھا کہ درانتی کا اگلا حصہ کوئی 4 انچ کے قریب درخت میں پیوست ہو گیا تھا۔ عورت نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا اور پھر میری جانب بڑھی۔ اسی وقت کسی آدمی کی چیخ سنائی دی، ارے او شانتی، کہاں ہے ری تو؟ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہے؟ ارے تیرا بیڑا غرق، تیرا ستیہ ناس۔ آنے والا ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ میلے کچیلے لباس میں ملبوس اس عورت کی آنکھوں سے خون جھلک رہا تھا اور میں اچھل اچھل کر اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی، اس کی جانب پشت کی، تو وہ درانتی پھینک کر میری کمر میں مارے گی اور اس وقت میں شاید اپنے آپ کو اس کے وار سے نہ بچا سکوں۔
جبکہ سامنے سے اس کے وار دیکھ دیکھ کر اچھل اچھل کر خود کو بچاتا رہا تھا۔ شانتی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ دیکھو چاچا جی، آج تمہاری شانتی شانتی نہیں ہے، آج مجھے میرے کام سے نہ روکو۔ شانتی میری بات تو سن، ارے تو جو کچھ کر بیٹھے گی، ہم میں سے کون بچے گا؟ ارے رک جا شانتی، رک جا، تجھے بھگوان کی سوگند، تجھے گووند کی سوگند، بوڑھے نے کہا اور شانتی رک کر بوڑھے کو دیکھنے لگی۔ چاچا اب تو یہی کہوں گی کہ کاش بھگوان تمہیں بھی اس سنسار سے اٹھا لیتا، اتنے بزدل، اتنے قاہر ہو۔ سوگند دی ہے تم نے مجھے، بیڑیاں ڈال دی ہیں تم نے پیروں میں، آج یہ قاتل میرے ہاتھ لگا ہے چاچا، تم کیا سمجھتے ہو یہ جیتا یہاں سے نکل گیا تو اس کے بعد کیا ہم بچ جائیں گے؟ تو رک تو صحیح، عقل سے کام لے، وہ باولی تیرا ستیہ ناس، عقل سے تو کام لے، ارے رک تو صحیح۔ اب تو رک گئی چاچا، اب تو رک گئی، من تو یہ چاہتا ہے کہ درانتی سے تمہاری گردن ہی اڑا دوں۔ میری گردن اڑا دے باولی، پر میری بات تو سن لے۔ کیا بات سنوں چاچا، یہ پاپی آج اکیلا آ گیا ہے۔ شانتی تو بہت کمزور تھی، بہت کمزور ہے، من میں ایک بھاونا اٹھی تھی چاچا، تو نے اسے ختم کر دیا۔ چاچا میرا من چاہتا ہے تجھے جان سے مار دوں۔ عورت دیوانی ہو رہی تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بھی چودھری صفدر علی کے ہم شکل ہونے کا شاخسانہ ہے۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر عورت کے ہاتھ سے درانتی چھین لی اور پھر اسے شانے سے دھکیلتا ہوا بولا، جا چل، کام کر، کام کر۔ عورت چند لمحے خونی نگاہوں سے بوڑھے کو دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر وہ زاروں قطار رونے لگی اور تھوڑے فاصلے پر جا کر گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھ گئی۔ بوڑھا رحم طلب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے درانتی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس پاپن نے جو کیا ہے مہاراج، اس کی سزا ہمیں دے دو، لو ہماری گردن اڑا دو، اور اس پر بھی من کو چین نہ آئے تو اس سسری کی گردن بھی اڑا دو۔ ارے مالکوں سے لڑنے جھگڑنے چلی ہے، مالکوں سے بھلا کون لڑ سکتا ہے، بھگوان اس کا ناز کرے۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا اور کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ گوپی ناتھ، آپ کی رعایا ہیں۔ گوپی ناتھ، کام کر رہے ہو؟ جی مہاراج۔ مصروف ہو؟ ارے نہیں مہاراج، آپ کے چرنوں میں ہیں۔ تو آؤ بیٹھ کر ذرا باتیں کرو مجھ سے۔ مہاراج کا حکم، اس نے جو کچھ کیا ہے مہاراج، اس کے لیے ہم آپ سے پھر क्षमा مانگتے ہیں۔ بیٹھو گوپی ناتھ، میں نے کہا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ شانتی کون ہے تمہاری؟ بہو ہے مہاراج، پر کیا بتائیں، روپا کی بچپن کی سہیلی تھی، اور سچ بات تو یہ ہے کہ روپا ہی نے اس کا بیاہ ہمارے بیٹے سے کرایا تھا، دونوں کی دوستی یہ رشتہ بنی تھی۔ روپا کی موت کے بعد یہ باولی ہی ہو گئی ہے، بالکل اپنی اولادوں کی طرح چاہتی تھی اسے، حالانکہ روپا بہت چھوٹی نہیں تھی اس سے۔ روپا کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ گوپی ناتھ چونک پڑا۔ روپا کہاں ہے؟ مہاراج، مہاراج۔ گوپی ناتھ کی آواز لرز گئی۔ میں اس کی کیفیات پر غور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، گوپی ناتھ، پہلے تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں میں، اور سنو، جھوٹ مت سمجھنا میری بات کو۔ کیسی بات؟ بات یہ ہے کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ مہاراج، ہم کیا سمجھیں گے آپ کو؟ کیا نام ہے میرا؟ آپ کا نام؟ ہاں مہاراج، ہم اپنی گندی زبان سے آپ کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ گوپی ناتھ، اگر تم مجھے چودھری صفدر علی سمجھ رہے ہو تو مجھے خوب غور سے دیکھو اور بتاؤ، کیا میں چودھری صفدر علی ہوں؟ گوپی ناتھ نہ سمجھنے والے انداز میں آنکھیں پھاڑنے لگا، پھر سر جھکا کر بولا، مہاراج ہم سمجھے نہیں۔ تو میں تمہیں بتاؤں، میں چودھری صفدر علی کا ہم شکل ضرور ہوں، لیکن صفدر علی نہیں ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج آپ؟ جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں گوپی ناتھ۔ مہاراج، ہم پھر ہاتھ جوڑ کر क्षमा مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے مہاراج۔ صفدر علی سے کیا क्षमा مانگ رہے ہو؟ تو اور کیا، آپ ہمارے مالک جو ہیں۔ نہیں، میں صفدر علی نہیں ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مہاراج؟ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے گوپی ناتھ۔ مہاراج، ہاں، میں باہر سے آیا ہوا ایک آدمی ہوں، اور یہاں لوگ مجھے چودھری صفدر علی ہی سمجھ رہے ہیں، میں صفدر علی نہیں ہوں۔ میرے یہ الفاظ شاید شانتی بھی سن رہی تھی، اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، دیکھتی رہی۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ میں نے کسی قدر زور سے کہا، تم اگر چاہو تو کسی بھی طرح اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو، میں پھر تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا ہم شکل ضرور ہوں، مگر میں وہ نہیں ہوں۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے مہاراج؟ یہ ہے گوپی ناتھ، ہے مگر اگر کچھ نہیں، جو حقیقت ہے وہ تو ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ، روپا کہاں گئی؟ مہاراج، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا من اسے نہیں مانتا۔ تو پھر مجھے بتاؤ،
میں یہ بات منوانے کے لیے آخر کیا کروں؟ میں نے کسی قدر جھلائی ہوئی آواز میں کہا اور گوپی ناتھ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک اور شخص کو بھی دیکھا۔ جوان سا آدمی تھا، عمر اچھی خاصی تھی لیکن تھا صحت مند۔ قریب آ کر اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی جو اس سے پہلے دونوں کی ہو چکی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شانتی کو دیکھا، پھر بوڑھے کو اور پھر مجھے۔ پھر اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت نظر آنے لگی۔ یہ اپنی پتنی کو دیکھ، حملہ کیا تھا مہاراج پر درانتی سے۔ اب بول کیا کہیں ہم ان سے؟ مگر باپو یہ ہاں یہ کیا؟ گوپی ناتھ نے کہا۔ یہ تو چودھری صاحب نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ ہاں باپو، ابھی 2 منٹ پہلے ہی تو میں نے چودھری صاحب کو گھوڑی پر سوار جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہ وہ یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور نہ انہوں نے یہ حلیہ بنایا ہوا تھا، اور پھر ابھی تو گئے ہیں۔ میں تو آ ہی رہا تھا، انہیں دیکھ کر چھپ گیا تھا، بس وہ گھوڑی پر بیٹھ کر گزر گئے، اکیلے تھے۔ سچ کہہ رہا ہے تو؟ باپو میرا تو دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کہہ تو یہ بھی یہی رہے ہیں کہ یہ مہاراج صفدر علی نہیں ہے۔ یہ صفدر علی نہیں ہے باپو، مگر ان کے کچھ لگتے ضرور ہیں، دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہی تو ہیں۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، میری شکل چودھری صفدر علی جیسی ہے مگر میں چودھری صفدر علی نہیں ہوں۔ ہے رام، یہ کیا ہو گیا؟ اری سن رہی ہے شانتی؟ پاگل، بلا وجہ ایک بیچارے کا جیون لینے پہ تل گئی تھی۔ شانتی اپنی جگہ سے اٹھی اور کھیتوں میں گھس گئی۔ پتہ نہیں اس نے اس بات کا یقین کیا تھا یا نہیں۔ میں نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ ہیرا۔ ہیرا ہوں بابو جی، ہیرا، یہ میرے باپو ہیں۔ تجھے پتہ ہے ہیرا، شانتی انہیں چودھری صفدر علی سمجھی اور پاگل ہو گئی سسری، درانتی لے کر ان پر پل پڑی۔ وہ تو بس بھگوان نے ان کا جیون بچا لیا، ورنہ یہ گئے تھے۔ اب تم لوگ بیٹھو اور مجھے ذرا روپا کے بارے میں بتاؤ۔ روپا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم سے تو مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں، میں نے کہا، اور سیدھے سادے لوگ میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گئے۔ بہرحال یہ کہانی اپنے پراسرار انداز میں اس طرح آگے بڑھ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ گوپی ناتھ اور اس کا بیٹا مجھے سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گئے۔ گوپی ناتھ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، چھوٹی سی تھی روپا جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ بڑا بھائی تھا اس کا اور میں تھا، ہم دونوں نے اسے ماں باپ بن کر پالا۔ شانتی بچپن ہی سے اپنی جان کا ایک حصہ سمجھتی تھی، بڑا پریم کرتی تھی شانتی اس سے۔ حالانکہ شانتی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا، پر بھگوان جب کسی کے من میں کسی کا پریم ڈال دیتا ہے تو رشتے ناتے کوئی چیز نہیں ہوتے۔ پھر یہی ہوا، شانتی نے بھی اس کا پورا خیال رکھا، اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی ناتا نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بڑی بہن کی طرح پالا۔ پھر اس کا یہی پریم اس بات کا سبب بن گیا کہ میں اپنے بیٹے کا بیاہ اس سے کر لوں۔ سو یہی ہوا، شانتی بہو بن کر ہمارے گھر آ گئی اور روپا کو ایک ماں جیسی سکھی مل گئی۔ دونوں پریم بھرا جیون بتا رہی تھیں۔ روپا بہت شوخ چنچل تھی، بھگوان نے اسے رنگ و روپ بھی خوب ہی دیا تھا، بچپن ہی سے سندر تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام روپا رکھ دیا تھا ہم نے۔ سو پھر نظر کھا گئی اسے کسی کی، کیا کہیں، بس کیا کہیں، مالک تو بھگوان سمان ہوتا ہے۔ چودھری صفدر علی مالک تھا ہمارا، ہم اس کی رعایا ہیں۔ دیکھ لیا پاپی نے کہیں سے ہماری روپا کو، اور بس پیچھے لگ گیا۔ پھر ہمیں بھی پتہ چل گیا، ہاتھ جوڑے منتیں کی ہم نے، مالک ہم تو تمہاری دھرتی کی کونپلیں ہیں، ہمیں پیروں سے نہ روندو، ہم پر دیا کرو مہاراج۔ مگر چودھری صفدر علی نے ہماری کسی بات کو نہ مانا اور وہی کیا جو لوگ کہتے تھے۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ چودھری صاحب روپ کے رسیاں ہیں، نہیں چھوڑتے کسی سندر ناری کو۔ انہوں نے ہمیں دھن کا لالچ دیا، ہم سے کہا کہ روپا کے برابر تول کر چاندی لے لیں، پر بیٹیوں کی قیمت چاندی نہیں ہوتی مہاراج، ہم نہ مانے، اور وہی ہوا، روپا غائب ہو گئی۔ 15 دن تک غائب رہی اور پھر اس کی لاش کنویں کی منڈیر کے پاس مل گئی۔ مار ڈالا پاپیوں نے اسے، جانتے تھے ہم، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کون سی نئی بات تھی، اور یہ تو ہوتا ہی رہے گا، نہ جانے کب تک، بھگوان جانے، بھگوان ہی جانے۔ گوپی ناتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرا سر چکرا رہا تھا۔ چودھری صفدر علی کے کیے کی سزا اگر اس کے ہم شکل پوتے کو مل رہی تھی تو یہ واقعی اب میری نگاہ میں کوئی غلط بات نہیں تھی، ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ گوپی ناتھ رو رہا تھا اور میرا دل اس کے دکھ پر آنسو بہاتا رہا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ کب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا؟ میرے بیٹھنے سے اس کے دکھ تو کم نہیں ہو سکتے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، الجھا ہوا تھا، سخت پریشان تھا اور اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کیا کروں۔ وہاں سے چل پڑا۔
دل چاہ رہا تھا کہ چودھری صفدر علی کی حویلی جا کر ان سے باتیں کروں، ان سے سوالات کروں، لیکن اس کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں قدم اس کی جانب اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ بہرحال بھٹکتا رہا۔ کئی دن گزر گئے۔ حالت جس طرح خراب ہونی چاہیے تھی اس طرح خراب ہوتی رہی تھی۔ یکایک مجھے کچھ خیال آیا۔ کئی دن کے بعد یہ خیال دل میں آیا تھا اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ خیال تو پہلے ہی میرے دل میں آنا چاہیے تھا، اب تک میں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا۔ دل میں خیال آیا تھا کہ اس علاقے کا رخ کروں جہاں میرے ساتھ ہی واقعات پیش آئے تھے، اور دیکھوں تو صحیح کہ سارے معاملے کیا ہیں۔ میرا مطلب وہ علاقہ جہاں رمبھو اور ترکھان پہلی بار مجھے ملے تھے، لیکن اس علاقے تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے۔ بہت سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بہت سے اور بھی خیالات دل میں آنا شروع ہو گئے۔ غالباً تقدیر نے ہی میری رہنمائی کی تھی۔ اس دن بھی میں بس یوں ہی بے سر و سامانی کے عالم میں چل پڑا تھا۔ کیفیت بہت عجیب تھی، دل و دماغ پر ایک سناٹا طاری تھا اور میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل محسوس کر رہا تھا۔ بھوک، پیاس، لباس، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس طلسم میں پھنس کر میں بھوک پیاس بھی کھو بیٹھا تھا۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی جنون سوار رہتا تھا، اگر میں بے گناہ ہوں اور یہ سارا جرم میں نے نہیں کیا ہے تو اس کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے۔ اب مجھے ان انصاف کرنے والوں کی تلاش تھی جو میرا فیصلہ کر سکیں۔ چنانچہ جنون کے عالم میں ویرانے اپنا لیے تھے اور راستوں کا تعین کیے بغیر آگے بڑھتا رہا تھا۔ تھک جاتا تو کہیں بھی اپنے لیے کوئی جگہ بنا لیتا، رات گزارتا، کھانے پینے کو جو کچھ بھی مل جاتا کھا لیتا، نہ ملتا تو ویسے ہی سفر کرتا رہتا۔ اس وقت بھی ایک ایسے ہی علاقے سے گزر رہا تھا، دور دور تک زندگی کے آثار نہیں تھے، ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے بارہا یہ محسوس ہوتا تھا جیسے دو پراسرار آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن میں ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت بھی رات کا وقت تھا اور میں چل رہا تھا۔ کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں، کہیں کہیں گیدڑوں کی ہوہا بھی سنائی دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ آوازیں بالکل انسانی لگتی تھیں۔ ڈر، خوف دل سے دور نہیں ہو سکا تھا۔ میں چلتا رہا۔ اچانک ہی میں نے ایک خوفناک کتے کو دیکھا جو ایک جھاڑی سے نکل کر آیا تھا۔ کتا ہی تھا، لیکن اس کی جسامت ناقابل یقین تھی۔ قد و قامت میں وہ کسی گدھے کے برابر تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور خون میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جبڑے کانوں تک کھلے ہوئے تھے۔ اس نے غرانا شروع کر دیا اور ایسی شکل بنا لی جیسی مجھ پر چھلانگ لگا دینا چاہتا ہو۔ میرے آگے بڑھنے کا راستہ رک گیا۔ خوف کے مارے میری گھگی بند گئی۔ کتا مسلسل مجھے دیکھ کر غرا رہا تھا، پھر وہ وحشت ناک انداز میں غرایا اور اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی، لیکن شاید وہ مجھ سے اچھل کر دور نکل گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سارا واقعہ کیا ہے۔ دماغ میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ میں اب خوف و دہشت سے بھی بے نیاز ہوتا جا رہا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری مشکلات کا حل کہاں سے ملے گا مجھے، کہاں ہے میری مشکلات کا حل۔ میں چلتا رہا، دن رات رات دن، یہاں تو زندگی ہی مشکل ہو گئی تھی۔ بار بار نہ جانے کیسے کیسے خیالات دل میں آتے تھے۔ جب تک ہمت ساتھ دیتی رہی چلتا رہا۔ اس وقت بھی زور کا چکر آیا تھا اور سر پکڑ کر میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا تھا، لیکن اب دل و دماغ ساتھ چھوڑ چکے تھے، اعضاء بھی بغاوت کرنے لگے تھے۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، پھر یہ تاریکی میرے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔ بے ہوشی نہ جانے کتنی طویل تھی اور ہوش نہ جانے کب آیا تھا۔ سینے پر ایک وزن سا محسوس ہو رہا تھا۔ دفعتاً میں نے ایک تیز اور بھیانک چیخ سنی اور میں خوفزدہ ہو گیا۔ میرے حلق سے دہشت ناک چیخیں نکلنے لگیں اور شاید میری اپنی چیخوں سے میرے سینے پر بیٹھا ہوا مکروہ پرندہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا گدھ تھا اور غالباً مجھے مردہ سمجھ کر میرے سینے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے ابھی اپنا کام شروع نہیں کیا تھا اور میری آنکھ کھل گئی تھی، ورنہ شاید زندگی کی کہانی اسی جگہ ختم ہو جاتی، میری انتڑیاں باہر نکلی پڑی ہوتی۔ گدھ نے میری خوفناک چیخ سن کر اپنی چھتری جیسے پر پھیلائے اور میرے سینے پر سے اتر کر تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھا۔ مجھے اس کی بھوکی آنکھوں میں درندگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ اٹھ بیٹھنے کی کوشش کی اور گدھ کودتا ہوا مجھ سے فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے ایک پتھر اٹھایا۔ گدھ خوفزدہ ہو کر اڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک عجیب سی وحشت، ایک عجیب سا خوف میرے دل میں جاگزی تھا۔
گدھ کی موجودگی اور اس کے بعد اس کی کارروائی کے نتیجے میں ہونے والے حشر کا احساس کر کے میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں اور میں وہاں سے اٹھ بھاگا۔ دوڑتا رہا۔ اس دوڑنے میں میری اپنی کسی قوت کو دخل نہیں تھا، بلکہ کوئی ماورائے قوت مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بینائی جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ کبھی کبھی اس تاریکی میں جگنو چمکنے لگتے۔ نہ جانے میں کتنی دور نکل آیا۔ پھر میں نے چند درخت دیکھے اور یقین نہ آیا کہ یہ درخت ہی ہیں۔ بھلا ان صحراؤں میں درختوں کا کیا سوال؟ ان کے سائے میں ایک چشمہ تھا۔ میں وہاں جا کر تھکے تھکے انداز میں چشمے کے قریب بیٹھ گیا اور پھر میں نے چشمے کے پانی سے اپنا چہرہ، ہاتھ منہ دھوئے، چند گھونٹ پانی کے پیے۔ درختوں کے نیچے گلے سڑے پھل پڑے ہوئے تھے، گول گول چھوٹے چھوٹے، پھیکے اور بدمزہ۔ میں نے یہ پھل اٹھائے اور انہیں اپنے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑی اور اونچی چٹان تھی۔ اس کے دامن میں اینٹیں چنی ہوئی تھیں۔ ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں دروازہ بھی تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا ادھر دیکھتا رہا، لیکن کوئی تجسس میرے ذہن میں نہیں ابھرا تھا۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ زمین پر پڑے ہوئے سارے پھل معدے میں اتار لوں، حلق تک بھر لوں۔ بہرحال میں نے خوب پھل کھائے اور اس کے بعد چشمے کے کنارے لیٹ گیا۔ چکر آ رہا تھا، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ میں لاکھ کوشش کر رہا تھا کہ جاگتا رہوں، لیکن نہ جاگ سکا۔ پھر ایک بار پھر مجھ پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ ایسی نیند طاری ہو کہ اس کے بعد آنکھ کھلنے سے بے نیاز ہو جاؤں، لیکن دل کی چاہتیں تو ہمیشہ پوری نہیں ہوتی۔ آنکھ کھلی اور میں نے دہشت زدہ نگاہوں سے اپنی طرف دیکھا۔ اچانک ہی ماتھے پر کوئی ٹھنڈی سی چیز آ کر لگ گئی تھی۔ آنکھیں بھی ڈھک گئی تھیں۔ میں نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر رکھی شے کو ہٹانے کی کوشش کی۔ گیلا گیلا سا کپڑا محسوس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایک نرم سی آواز سنائی دی۔ نہیں بیٹے، آرام سے لیٹے رہو، دل و دماغ کو سکون دو، کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں یہاں، بے فکر ہو کر لیٹے رہو۔ یہ کیا ہے؟ میری آنکھیں کھولو، ہٹاؤ اسے، ہٹاؤ۔ میں نے گیلا کپڑا ہاتھوں سے کھینچ کر پھینک دیا۔ تب مجھے ایک چہرہ نظر آیا۔ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، لمبی داڑھی، پرنور چہرہ، ایک عجیب سی شکل نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر میرے منہ سے حیران آواز نکلی، کون ہو تم؟ انسان ہوں میاں، جیتا جاگتا انسان، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اور دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ پتھروں کو چن کر ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا، کشادہ اور ہوادار کمرہ۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا تو پھر وہی آواز ابھری، پیاسے ہو، پانی پیو گے؟ ہاں، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا اور وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک مٹکا رکھا ہوا تھا جس پر ایک کپڑا ڈھکا تھا، ساتھ ہی ایک کٹورا بھی تھا۔ مٹکے سے کٹورے میں پانی انڈیل کر اس نے مجھے پیش کیا اور میں ایک ہی سانس میں کٹورا خالی کر گیا۔ پھر میں نے اس شخص کو دیکھا۔ اب میرے ہوش و حواس بحال ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے مدھم آواز میں کہا، معاف کیجیے گا، بے خیالی کے عالم میں آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تم کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ میری سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو انسان کو آرام کرنا چاہیے، لیکن میں آرام نہیں کرنا چاہتا، گھٹن ہو رہی ہے مجھے یہاں۔ کیا میں باہر جا سکتا ہوں؟ بہتر تو نہیں ہے کیونکہ تمہیں خاصا تیز بخار ہے، لیکن اگر دل چاہ رہا ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ ہاں، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ آؤ، اس شخص نے کہا اور مجھے باقاعدہ سہارا دے کر اٹھایا۔ بدن کو واقعی کمزوری کا احساس ہو رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں باہر جا بھی سکوں گا یا نہیں، لیکن اس شخص نے مجھے مضبوطی سے سہارا دیا ہوا تھا اور میں اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر نکل آیا۔